الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى اما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن العظيم اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا ايها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون كبر مقتا عند الله ان تقولوا ما لا تفعلون وقال الله تعالى آخرا ما يلفظ من قول الا لديه رقيب عتيد وقال الله ثانيا ويقولون بأفواههم ما ليس في قلوبهم صدق الله العظيم قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام۔ عزیز دوستو اور دینی اور ایمانی بھائیوں، زبان اور زبان کا صحیح استعمال، اللہ رب کریم نے ہمیں زبان ایک بڑی عظیم نعمت کے طور پر عطا فرمائی کہ اس زبان سے دنیا کے اور دین کے سارے تقاضے پورے ہوتے ہیں۔ بڑی عظیم نعمت، جسامت اس کی بالکل چھوٹی ہے، اگر اس کے جسم کی بات کریں اور اس کی حیثیت کی بات کریں تو بالکل تھوڑی سی ہے، لیکن اگر اس کی پاور، اس کی صلاحیت پر اگر ہم غور کریں تو ہمارے اندازے فیل ہو جائیں۔ زبان وہاں تک چلتی ہے جہاں تک ہم سوچ بھی نہیں سکتے۔ یہ زبان ہمیں کہاں سے کہاں پہنچا دے، بس یہ سمجھ لیجئے کہ جہنم سے نکال کر جنت میں پہنچا دیتی۔ ہمارا یہ کہنا، یہ سمجھنا صحیح نہیں ہوگا کہ جنت سے نکال کر جہنم میں، ہم تو اچھی چیزوں کے علمبردار ہیں نا، مثبت اور پوزیٹیو سوچ رکھنے والے لوگ ہیں، ہمیں اسلام نے یہ سکھایا، تو جہنم سے نکال کر جنت میں پہنچا دیتی۔ زبان کا استعمال میرے عزیزو بہت احتیاط کے ساتھ کرنا چاہیے، بہت احتیاط کے ساتھ، اور اس کا سب سے بہتر علاج خاموشی ہے۔ خاموشی، کم بولنے اور خاموش رہنے سے انسان کے مدبر ہونے اور اس کی دانش مندی اور اس کی عقل مندی اور اس کی سمجھداری کا پتہ چلتا ہے۔ جو انسان جتنا کم بولتا ہے اس سے اس کی سمجھداری، ذہانت اور اس کے فکروں کی گہرائی کا پتہ چلتا ہے۔ اور ہر وقت ٹر ٹر کرنے والا انسان لوگوں کی نگاہوں سے گر جاتا ہے اور وہ بیوقوف اور احمق جانا جاتا ہے۔ یاد رکھو، زبان کا پھسلنا پاؤں کے پھسلنے سے زیادہ خطرناک۔ اگر پاؤں پھسل جائے تو بندہ اٹھ کر کھڑا ہو سکتا ہے، لیکن اگر یہ زبان پھسل گئی تو زبان سے جو لفظ نکلا ہے وہ کبھی واپس نہیں آ سکتا۔ اس لیے رب کریم مولا نے فرمایا کہ ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، جو بولو ناپ تول کر بولو، سمجھ کر بولو۔ یاد رکھنا، تمہارا ایک ایک بول اور تمہارا ایک ایک کلمہ، ایک ایک جملے کے ایک ایک لفظ اور الفاظ سب کوڈ کیے جاتے ہیں اور لکھے جاتے ہیں۔ ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، ما یلفظ من قول، ساری باتیں تمہاری، جو کچھ تم بولتے ہو، رقیب عتید، ایک فرشتہ متعین ہے
وہ اسے لکھ رہا ہوتا ہے۔ تو زبان رب کریم مولا نے ہمیں اس لیے عطا فرمائی ہے تاکہ ہم اس زبان سے جب بولے اچھا بولیں، نیکی کی بات بولیں، وہ بات بولیں جو ہمارے رب کو محبوب ہے، وہ بات بولے جس سے ہمارے رب کی رضا ہماری طرف آئے، رب کو راضی کرنے والے الفاظ ہوں، رب کو راضی کرنے والے جملے ہوں، یا تو دین کا فائدہ ہو اور ادنا درجہ یہ ہے کہ دنیا کا فائدہ ہو۔ ایسا بولنا جس سے نہ دین کا فائدہ ہو اور نہ دنیا کا کوئی فائدہ ہو، ایسے بولنے سے خاموشی بہتر، ایسے بولنے سے خاموشی بہتر۔ انسان بولے تو بھلے کی بولے، انسان جب بولے اللہ کی عظمت اور اللہ کی بڑائی کو بولے، یا پھر دنیا کی کسی نفع اور فائدے کی بات کو بولے، ورنہ خاموشی اختیار کرے۔ ایک بزرگ کے پاس ایک شخص نے کوئی غلط کلمہ کہہ دیا، کوئی فحش بات کہہ دی، تو اس اللہ کے ولی نے فرمایا کہ تم نے اپنے رب کے پاس بہت گندا خط لکھ کر بھیجا۔ محفل میں جو بیٹھے تھے وہ سب تعجب میں پڑ گئے کہ رب کے پاس چٹھی بھیجی، خط بھیجا اور گندا بھیجا۔ فرمایا اس اللہ کے ولی نے کہ اس بندے نے جو فحش بات کہی، گندی بات کہی، وہ بات اللہ کے یہاں پہنچ گئی کہ فرشتے سب لکھتے ہیں، بھائی ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید کو ملحوظ رکھتے ہوئے اس اللہ کے ولی نے فرمایا کہ جب بندہ کچھ بات زبان سے بولتا ہے وہ بات لکھ لی جاتی ہے اور اللہ کے سامنے پیش کی جائے گی۔ تو گویا کہ اس نے چٹھی تو تیار کر لی اپنی گندی چٹھی، اور وہ اللہ کے یہاں کھلے گی، تو ذرا اندازہ لگاؤ کہ اے بندو تم کیا بھیج رہے ہو، کیا کر رہے ہو۔ حضرت خواجہ باقی باللہ رحمۃ اللہ علیہ، خواجہ باقی باللہ رحمۃ اللہ علیہ بڑے خاموش مزاج تھے، بہت کم گفتگو کیا کرتے تھے۔ ایک بار چند لوگوں نے ان سے درخواست کی کہ حضرت آپ ہمیشہ خاموش رہتے، کچھ نصیحت کر دیا کیجئے تاکہ لوگوں کو فائدہ ہو۔ کیا گڑ کی بات اور سونے کی ڈلی حضرت کے زبان مبارک سے نکلی، یہ سب ہم لوگوں کو اپنے دل پر نوٹ کرنے کی بات ہے۔ حضرت خواجہ باقی باللہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ جس شخص کو میری خاموشی سے کوئی فائدہ نہ ہو سکا وہ میری نصیحت سے بھی کچھ فائدہ حاصل نہیں کر سکے گا۔ اللہ الصمد، یعنی جس نے میری خاموشی سے کچھ نہ سیکھا وہ میری نصیحت سے کیا سیکھے۔ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کون نہیں جانتا، اور ان کے مقام و مرتبہ سے میں نہیں سمجھتا کہ کوئی ادنا سے ادنا مسلمان بھی ناواقف ہو۔ اس امت میں سب سے اونچا مقام حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے زبان مبارک کو پکڑ کر باہر کھینچ کر ارشاد فرمایا کرتے کہ یہی زبان ہے جس کی وجہ سے زیادہ تر لوگ جہنم کا ایندھن بنیں گے، یہی زبان ہے۔ یوں پکڑتے، باہر کھینچتے اور پکڑ کر ہی فرماتے کہ اسی زبان کی وجہ سے اکثر لوگ جہنم میں جائیں گے۔ کہ خاموشی اختیار کرو، خاموشی تدبر کے ساتھ ہو، خاموشی فکر کے ساتھ ہو، اور جب گفتگو ہو تو ذکر کے ساتھ۔ خاموشی فکر والی، خاموشی تدبر والی۔ فکر والی مطلب جب ہم خاموش ہوں اور چپ بیٹھے ہوں تو خاموش رہنا اور چپ بیٹھے رہنا ہمارا اللہ کی رضا کے لیے، ہم اللہ کی صفات، اللہ کی قدرت، اس کی وحدانیت، اس کی عظمت، اس کی کبریائی اور اس کی بڑائی میں، اور اللہ رب العزت کی سے جڑی ہوئی تمام ساری چیزیں اللہ کی ہے، اللہ سے جڑی ہوئی ہے، تو اللہ رب العزت کی نسبت کو سوچے اور اللہ رب العزت کی پاکیزگی کو سوچے۔ اور جب بولیں تو فرمایا کہ خاموشی تدبر کے ساتھ ہو، خاموشی فکروں کے ساتھ ہو، اور گفتگو ہو تو ذکر کے ساتھ۔ جب گفتگو کی جائے تو زبان سے عظمت، زبان سے صداقت، زبان سے حق والے کلمات نکلیں، اللہ کی بڑائی ہو، رسول اکرم صلی اللہ تعالی وسلم کی عظمت،
اور ان کی پیاری پیاری باتیں، نفع کی باتیں جس سے انسان کو فائدہ حاصل ہو، ایسی باتیں زبان سے نکالنی چاہیے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لم تقولون ما لا تفعلون، تم ایسی باتیں کیوں کہا کرتے ہو جن باتوں پر تم خود عمل نہیں کرتے؟ لم تقولون ما لا تفعلون، کبر مقتا عند اللہ ان تقولوا ما لا تفعلون، کہ اللہ رب العزت کے نزدیک سب سے بری بات ہے کہ جو بات تم اوروں کو کہو خود عمل نہ کرو، خود عمل نہ کرو۔ ہمیں زبان سے اچھی باتیں کہنی بھی ہے، اچھی باتوں کی نصیحت بھی کرنی ہے، چل پھر کر اچھائیوں کو پھیلانا بھی ہے اور خود بھی اس پر عمل کرنا۔ یہ زبان صرف اوروں کو نصیحت کرنے کے لیے نہیں ہوا کرتی، یہ زبان اس لیے ہوتی کہ ہم اچھی اچھی بولیں، اچھے اچھے کلمات کا استعمال کریں، اس زبان سے اچھائیوں کو پھیلائیں، برائیوں کا خاتمہ کریں اور خود بھی اپنے اندر سے برائیوں کو مٹائیں اور اچھائیوں کو اپنے اندر داخل کریں۔ یہ کام ہے کہ کبر مقتا عند اللہ ان تقولوا ما لا تفعلون، کہ بہت ہی بری بات ہے اللہ کے نزدیک کہ ہم لوگوں سے تو اچھی اچھی نصیحتیں کریں، لوگوں کو اچھی اچھی باتوں کی تلقین کریں اور خود کو بھول جائیں۔ وَيَقُولُونَ مَا لَا وَيَقُولُونَ بِأَفْوَاهِهِمْ مَا لَيْسَ فِي قُلُوبِهِمْ، رب کریم کا ارشاد گرامی کہ وَيَقُولُونَ بِأَفْوَاهِهِمْ مَا لَيْسَ فِي قُلُوبِهِمْ، کہ یہ لوگ زبان سے جو بات کہتے ہیں خود ان کے اندر یہ بات نہیں ہوتی، ان کے دل میں یہ بات نہیں ہوا کرتی۔ پتہ یہ چلا کہ جو بات ہم زبان سے کہتے ہوں ان باتوں کا یقین سب سے پہلے اپنے دل کے اندر موجود ہو، دل کی گہرائیوں سے کہتے ہوں۔ یاد رکھیے دل کا حال اور زبان کا حال ہانڈی اور چمچے کی ہے کہ ہانڈی اور چمچے کی، ہانڈی میں جو چیز ہوگی نا چمچے میں وہی آئے گی، کچھ اور آئے گی، وہی آئے گی۔ میرے بھائیو زبان کو ہلکے میں نہ لیا کرو، ہانڈی میں جو چیز ہوتی ہے چمچے میں وہی چیز باہر نکلتی ہے، دل میں جو چیز ہوتی ہے وہی زبان پر آتی ہے۔ زبان دل کا ترجمان ہوتی ہے۔ جو انسان بہت زیادہ دل آزاری کا کام کرتے ہیں، بہت زیادہ بک بک کرتے ہیں، ہر وقت بولے جانا بولے جانا بولے جانا، اور وہ یہ سمجھتے ہیں اور خوش ہوتے ہیں کہ میرے آگے کوئی نہیں بول سکتا، میرے آگے کسی کی نہیں چلتی، میں اچھوں کی بولتی بند کر دیتا ہوں۔ خدا را اپنے حال پر رحم کرو، خدا را اپنے حال پر رحم کرو، تم سے بڑا کوئی بیوقوف نہیں ہے، تم سمجھے جاؤ اپنے آپ کو کتنے عقل مند ہو۔ یاد رکھیں ہماری محفل میں، ہماری بستی میں، ہماری سوسائٹی میں سب سے زیادہ عقل مند انسان وہ ہے جو سب سے زیادہ کم بولنے والا، وہ سب سے زیادہ عقل مند۔ یہ قرآن کریم کی تعلیم ہے، احادیث مبارکہ کی تعلیم ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دو چیزوں کی ضمانت تم مجھے دے دو، دو چیزوں کی ضمانت تم مجھے دے دو، جنت کی ضمانت میں تمہیں دیتا ہوں۔ یعنی دو چیزوں کا تم مجھ سے وعدہ کرو، گارنٹی دو، میں اپنی گارنٹی پہ تمہیں جنت میں بھیجوں گا۔ اللہ الصمد، کیا فرمایا؟ اپنی گارنٹی سے جنت میں بھیجوں گا۔ ما بین لحیہ وما بین رجلیہ، دو چیزوں کی گارنٹی، ایک تو وہ جو دونوں ڈاڑھوں کے بیچ میں ہیں یعنی زبان، اور ایک وہ جو دونوں ٹانگوں کے بیچ میں ہیں یعنی شرمگاہ، پردے کی جگہ۔ ان دو چیزوں کی ضمانت دے دو، جنت کی ضمانت مجھ سے لے لو۔ یاد رکھیں جہنم کے جو ایندھن بننے والے لوگ ہیں، جہنم میں زیادہ سے زیادہ جانے والوں کی جو تعداد ہے انہی دو وجہوں سے جائیں گے، اور ان دو وجہوں میں سب سے مقدم زبان، سب سے مقدم زبان۔ جب انسان سچ بولتا ہے اور ہمیشہ سچ بولتا ہے، ناپ تول کر بولتا ہے، اور بولنے سے پہلے سوچتا ہے کہ میں کیا بول رہا ہوں، اور اپنے ہر بول پر، ہر جملے پر، ہر لفظ پر دھیان رکھتا ہے، وہ سچائی کا ایسا عادی بن جاتا ہے، اس کی زبان سے صداقت ایسی، زبان صداقت کی ایسی عادی بن جاتی ہے، میرے عزیزو، میرے محترم اور بھائیوں، وہ ایسا عادی ہو جاتا ہے، معلوم ہوتا ہے پھر کیا ہوتا ہے، جب وہ ایسا کرتا کرتا وہ شخص ایک دن سچا ہو جاتا ہے، اور جب وہ سچا ہو جاتا ہے، اس کی زبان سچی ہو جاتی ہے نا، تو زبان سے جو بات نکالتا ہے اللہ کے ہاں وہ بات قبول ہوتی ہے۔
ولی ہونے کے لیے، اللہ کا تقرب حاصل کرنے کے لیے، بزرگ ہونے کے لیے یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ چلے پر چلا کھینچیں، مطلب 40 راتیں جاگیں اور صاحب ہاتھ سے تسبیح نہ چھوڑتی ہو اور صاحب ہر وقت امامہ پکڑی ہو اور ہر وقت صاحب ایسا وضع قطع آپ نے بنا رکھا ہو. نہیں، یہ شرط نہیں ہے. شرط ہے زبان. زبان سے سچ بولو، سچ بولو، سچ بولو. ایک بندہ، حدیث میں آتا ہے کہ ایک بندہ جھوٹ بولتا ہے، پھر جھوٹ بولتا ہے، پھر جھوٹ بولتا ہے، جھوٹ پر جھوٹ، جھوٹ پر جھوٹ بولتا چلا جاتا ہے. اللہ رب کریم مولا فرشتے کو حکم دیتا ہے کہ فرشتوں جھوٹوں کے رجسٹر میں اس کا نام لکھ دو. اللہ سے کیا فرمایا؟ جھوٹوں کے رجسٹر میں اس کا نام لکھ دو، اور اس کا نام جھوٹوں کے رجسٹر میں لکھ دیا جاتا ہے. اور وہ جھوٹ بولتا 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 اسے احساس تک نہیں ہوتا. پھر ایک دن آتا ہے، لوگ اپنے کاندھوں پر اٹھا کر سینکڑوں من مٹی کے نیچے دبا کر چلے آتے. جھوٹا ہی مرتا ہے، جھوٹا ہی جیتا ہے، پوری زندگی اس کے جھوٹ پہ گزرتی. اس زبان کا استعمال صحیح طریقے سے کرو میرے دوستو، بالکل صحیح طریقے سے، بڑے احتیاط کے ساتھ. اس زبان سے یہ عہد کر لو کہ جھوٹ نہیں بولنا انشاءاللہ. سب ساتھی بولیں انشاءاللہ. جھوٹ نہیں بولنا ہے انشاءاللہ. اسی طریقے سے اس زبان سے کسی کی غیبت نہیں کرنی. کیا نہیں کرنی؟ غیبت نہیں کرنی انشاءاللہ. 2 ہو گئے نا. اسی طریقے سے اس زبان سے چغلی نہیں لگانی کسی کی. کیا نہیں کرنی؟ چغلی نہیں لگانی، چغلی نہیں کرنی، ادھر کی ادھر، ادھر کی ادھر نہیں پہنچانی. کوئی ہم باتوں کو ٹرانسفر کرتے پھریں اور اپنی وقت اور اپنی عزت کو کھو دیں. اور پھر فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ لا يدخل الجنت قطات، چغل خور جنت میں نہیں جائیں گے. چغلی سے بچاؤ اپنے آپ کو. اسی طریقے سے دل آزاری سے پہنچاؤ. میرے عزیزوں، میرے بھائیوں، دل آزاری تو اتنی عام ہو گئی، اتنی عام ہو گئی کہ آج رشتوں کے رشتے بکھرے پڑے ہیں. خاندان کا خاندان بکھر گیا. باپ بیٹے سے جدا ہے، میاں بیوی سے الگ ہے، بھائی بھائی سے جدا ہے. گھر کا گھر، خاندان کا خاندان صرف اس لیے بکھرا ہوا ہے کہ ہماری یہ زبان کنٹرول میں نہیں رہتی. ہم باتوں باتوں میں کبھی بھی کسی کو کچھ بھی کہہ دیتے ہیں اور سامنے والے کا دل ٹوٹ کر بکھر جاتا، پھر جڑ نہیں پاتا. یاد رکھیں، تلوار بھر سکتا ہے. دنیا کے جتنے بھی دھاردار ہتھیار ہیں، سارے ہتھیار سے اگر کسی پر حملہ کیا جائے اور اس کو زخمی کر دیا جائے، ہر زخم کا علاج ہے، ہر زخم کے لیے مرہم اور پٹی ہے. وہ ایک نہ ایک دن ضرور بھرتا ہے. زبان کا زخم کبھی نہیں بھرتا. زبان کا زخم کبھی نہ بھرتا. فرمایا سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے، الغیبت اشد من الزنا، غیبت زنا سے بھی زیادہ سخت ہے. زنا سے بھی زیادہ سخت ہے. زنا سے بھی زیادہ سخت ہے. آپ دیکھو تو صحیح، ایک یہودی ہے، ایک عیسائی ہے، 90 سال کی عمر ہو گئی اس کی، اور پوری زندگی کفر و شرک میں گزری اس شخص کی. اور ایک بار کیا کہتا ہے؟ لا الہ الا اللہ. کو لا الہ الا اللہ محمد اشہد، سب لوگ کہیے اشہد اللہ الہ الا اللہ و اشہد ان محمدن عبدہ و رسولہ. میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں. معلوم ہے کیا ہوا؟ اب تک تو وہ جہنم کا ایندھن بننے والا تھا، بن چکا تھا. اب پتہ یہ چلا جہنم سے نجات مل گئی، اب وہ جنتی ہو گیا. 90-80 سال کا گناہوں سے لت پت بوجھ لاتے لاتے پھر رہا تھا. اب اس کے گناہ سارے معاف ہو گئے، اور ممکن ہے اتنے اسی کے بقدر اللہ نے نیکی نہ ڈال دی ہو اس کے کھاتے میں. اب تک اللہ کا دشمن تھا، اب کس کا؟ اب اللہ کا دوست ہو گیا. شیطان کا دوست تھا، اب شیطان کا دشمن ہو گیا. پہلے منکر تھا اور اب مومن ہو گیا. ایک زبان کا ہی تو کمال ہے، زبان کا ہی تو کمال ہے. ایک ہے، آپ سب کا نکاح ہوا. ایک دن ایسا تھا کہ وہ لڑکی، جب آپ لڑکے تھے، وہ مرد اجنبی، وہ لڑکی بالکل اجنبی ہے، دیکھنا حرام، بات کرنا حرام، چھونا حرام، سب کچھ حرام تھا. اور صاحب کیا ہوا؟ آپ نے بیٹھ کر یہ کہا کہ جو میں نے اسے قبول کیا.
کیا کہا؟ یہی تو کہا تھا نا، میں نے قبول کیا. آپ نے قبول کیا؟ جی میں نے قبول کیا. اب کیا ہوا؟ اب صاحب ساری قید، سارے قوانین اور ساری بندشیں ختم. اب کیا ہو گئے؟ ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، تم دونوں ایک دوسرے کے لباس. اب کیا ہے صاحب؟ جان دو ہے، جسم دو ہے اور جان، جسم دو ہے اور جان ایک. اب تو بالکل وہ شریک حیات بن گئی، اور ایسا شریک حیات بن گئی صاحب کہ ہماری زندگی میں ہماری شریک حیات سے زیادہ کوئی قریب ہو ہی نہیں سکتی. ایک شخص ہے، پتہ ہی چلا 60 سال شادی کو ہو گئے. کتنے سال؟ 60 سال زندگی گزاری. اب صاحب کسی بات پر انبن ہو گئی اور دے دی، کہہ دیا طلاق ہے تجھے. اب پردہ کر لیا، اب اجنبی ہو گئی، اولاد بھی ہے، پوتے پوتیاں بھی ہے، ناتی نواسے بھی ہیں، پورا خاندان بھرا پڑا ہے. بڑھاپے میں بس کھٹک گئی یا ڈھیلا ہو گیا معاملہ، پاٹ پرزا، اس نے غلطی سے دے دی طلاق. اب کیا ہوا صاحب؟ ایک ہی بار تو کہا تھا طلاق. اب وہ غیر محرم ہو گئی، اجنبی ہو گئی. اب ساری بندشیں جو ہٹ گئی تھی نا پھر لاگو ہو گئی. ایک زبان کا ہی تو کمال ہے. ہم نے اپنی بیویوں کو قبول کیا، وہ بیوی بنی، ان کے ماں باپ ہمارے ماں باپ بن گئے، ان کی ساری رشتہ داریاں قائم ہو گئی نہ ہوگی؟ ان کے سارے رشتہ دار ہمارے سارے رشتہ دار ان کے، اور طلاق دے دی، ساری رشتہ داریاں ختم. تو میرے ساتھیوں، میرے بھائیوں، یہ زبان کا ہی تو کمال ہے. تو ایک زبان کا صحیح استعمال انسان کو انسان بناتا ہے. زبان کا صحیح استعمال انسان کو جنتی بنا دیتا ہے. زبان کا صحیح استعمال اللہ کی قربت تک پہنچا دیتا ہے. زبان کا صحیح استعمال جہنم کی ایندھن بننے سے ہمیں بچاتا ہے. زبان کا صحیح استعمال عزت دلاتا ہے. زبان کا صحیح استعمال زبان کے اندر اور جسم کے اندر برکت لانے کا ذریعہ بنتا ہے. میرے عزیزوں، میرے ساتھیوں، جب زبان سے جھوٹ پر جھوٹ بولا جاتا ہے، زبان گندی ناپاک ہو جاتی ہے، اور پھر ہم اس زبان سے، گندی زبان سے، جو رات دن غیبت، جھوٹ، چغلخوری، دل آزاری کا کام جس سے لیا گیا، اب رب رب کہہ کے ہم پکارتے ہیں، یا اللہ میری دکان چلا دے، یا اللہ میرا یوں کر دے، یا اللہ میرا یوں کر دے، اور پتہ چلا دعا قبول نہیں ہوتی، اور پھر ہم کہتے پھرتے ہیں جی ہم نے تو اتنے دن ہو گئے ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی. نعوذ باللہ، اللہ ہمارا سنتا ہی نہیں. نعوذ باللہ من ذالک، نعوذ باللہ. تو میرے عزیزوں، میرے ساتھیوں، میرے بھائیوں، میں بھی عہد کروں، آپ سبھی ساتھی عہد کریں کہ انشاءاللہ زبان کا ہم صحیح استعمال کریں گے. جو غلطیاں ہم سے ہوئی میں بھی توبہ کروں، آپ سب لوگ بھی توبہ کریں کہ اللہ اب تک جو غلطی ہوئی اس سے توبہ، میں توبہ کرتا ہوں. سب لوگ کہیں میں توبہ کرتا ہوں. اللہ ہم سب کی توبہ قبول فرمائے، اور انشاءاللہ آئندہ اپنی زبان کا صحیح استعمال کریں گے انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو سبھی ساتھیوں کو اپنی زبان کا صحیح استعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے.